بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولتکاروں اور معاونین سے بغیر کسی رعایت نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ یکسر مسترد۔ فورم نے کہا کہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا۔ دہشت گردی میں شہید شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین، کہا ملک بتدریج استحکام اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے نعرے کو آپ نے ہر وقت آپ کی آواز سے فضا گونجتی رہی۔ آج جن بچوں اور بچیوں کو یہ لیپ ٹاپ صرف اور صرف ان کی محنت کی بدولت ملے ہیں، آج اس خطے میں آنے پر مجھے بہت فخر ہے کہ جس نے پاکستان کی ترقی، عظمت اور خوشحالی کے لیے اس خطے کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ مئی کی جنگ میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی۔ دعاؤں کی بدولت افواج پاکستان نے دشمن کو مؤثر جواب دیا اور سبق سکھایا۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو اپنی آواز بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ماضی میں بعض عناصر نے لیپ ٹاپ اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ آج طلباء و طالبات لیپ ٹاپ کی بدولت کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ پی آئی کی نجکاری کا یہ مرحلہ خیریت سے پاکستان کے بہترین مفاد میں اختتام پر پہنچا، اور اس طرح یہ قیمت 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی۔ میں اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ یہ عمل بہتری قومی مفاد نے مکمل کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کے جائز خدشات کو تفصیل سے سنا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا کہ آئین و قانون کے مطابق نجکاری کے تمام مراحل مکمل ہوئے۔ امید ہے پی آئی اے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ ارب کی ویلیو ملی، آپ کو ہم دکھائیں گے، 10 ارب کی نہیں ملی ہے۔ ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا، اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے، تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی، اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا، تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے پی آئی کی۔ پی آئی اے کی نجکاری میں حکومت کو 10 نہیں 55 ارب روپے ملیں گے۔ 10 ارب نقد ملیں گے، 45 ارب روپے کی حکومتی ایکویٹی ہوگی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس بتایا کہ پی آئی اے کو نہ بیچتے تو ادارہ نہ چل پاتا۔ 2024 میں ادارے کے نقصانات 700 ارب روپے ہو گئے۔ پی آئی اے کے 180 ارب روپے کے واجبات خریدار کو منتقل کر رہے ہیں، جس میں 140 ارب روپے کے قلیل مدتی قرضے شامل ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کی سروس بہتر ہو۔ 125 ارب روپے ایئر لائن کی ترقی پر خرچ ہوں گے۔ رقم جہازوں کی دیکھ بھال پر لگے گی۔ ایئر لائن کے لیے اضافی جہاز بھی خریدنے ہیں۔ چیئرمین عارف حبیب کنسورشیم عارف حبیب کی بول عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ چیکنگ کاؤنٹرز کیبنز کو ریفربش کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ایئر لائن کو پارٹنر بنا سکتے ہیں، اس پر ورکنگ ہونی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ پی آئی اے کے لیے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے پر غور کر رہے ہیں، جس کے حکومت کو 45 ارب روپے ملیں گے۔ پی
PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है, हुई नहीं हुई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली PIA जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को, ये खुशखबरी है, वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। PIA की अजमत रफ्ता की बहाली के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। निस्कारी एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया, जो शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर इत्तलात अता दादड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि PIA की निस्कारी का बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत में ये काम सर अंजाम पाया। PIA की निस्कारी से सालाना खसारे का बोझ अब कौमी खजाने पर नहीं पड़ेगा। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते हुए बाहिमी मशावरत के बाद मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास तय किया गया कि पार्लियामेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।